بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مضمون ہے جغرافیہ، جماعت ہے ہفتم اور لیکچر ہے ہمارا 7واں۔ آج ہم نئے چیپٹر کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے کرۂ ہوائی کا تعارف۔ اب کرۂ ہوائی کسے کہتے ہیں؟ زمین کے ارد گرد ایک خاص اونچائی تک ہوا کا ایک غلاف لپٹا ہوا ہے جسے کرۂ ہوائی کہا جاتا ہے۔ کرۂ ہوائی میں بادل بنتے ہیں جن سے بارشیں ہوتی ہیں۔ آندھیاں اور طوفان بھی کرۂ ہوائی میں بنتی ہے۔ اسی طرح پرندے اور ہوائی جہاز بھی کرۂ ہوائی میں اڑتے ہیں۔ ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کرۂ ہوائی انسانوں اور جانداروں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اب آتے ہیں کرۂ ہوائی کے اجزاء ترکیبی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرۂ ہوائی کن چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو چیز ہے وہ ہے گیسیں۔ گیسوں میں پہلا گیس ہے ہمارے پاس نائٹروجن۔ یہ کرۂ ہوائی کی سب سے اہم گیس ہے اور اس کی مقدار کرۂ ہوائی میں تقریباً 78.1% ہے۔ یہ زمین پر موجود تمام نباتات اور حیوانات کی بنیاد ہے اور یہ پودوں کے خوراک تیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے آکسیجن۔ آکسیجن کرۂ ہوائی کی دوسری اہم گیس ہے اور اس کی مقدار 21% ہے کرۂ ہوائی میں۔ آکسیجن ہمیں درختوں سے ملتا ہے یا پودوں سے ملتا ہے۔ جب پودے یا درخت اپنی خوراک تیار کرتے ہیں تو وہ آکسیجن کو خارج کرتے ہیں اور یہی آکسیجن کرۂ ہوائی میں شامل ہو جاتا ہے، جس سے انسان اور دوسرے جاندار جب سانس لیتے ہیں تو یہ آکسیجن وہ انہیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی طرف۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کرۂ ہوائی کی تیسری اہم گیس ہے اور اس کی مقدار 0.03% ہے کرۂ ہوائی میں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ پودوں کے خوراک تیار کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ جب انسان سانس لیتا ہے تو وہ آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے۔ یہی کاربن ڈائی آکسائڈ کرۂ ہوائی کا حصہ بن جاتا ہے اور پودے جب خوراک تیار کرتے ہیں تو وہ کرۂ ہوائی سے پھر یہی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جذب کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے اوزون کا۔ اوزون ایک انتہائی اہم گیس ہے اور یہ آکسیجن کی ایک قسم ہے۔ اس کی مقدار 0.0006% ہے کرۂ ہوائی میں۔ یہ زمین کے اوپر ایک چھتری کا کام دیتی ہے۔ سورج سے جو خطرناک شعاعیں زمین تک آتی ہے یہ ان شعاعوں کو روکتی ہے۔ ان شعاعوں کو بنفشی شعاعیں یا الٹرا وائلٹ ریز کہا جاتا ہے۔ یہ شعاعیں انسانوں اور دوسرے جانداروں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اور کئی قسم کی بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتی ہے۔ اب آتے ہیں آبی بخارات کی طرف۔ آبی بخارات کسے کہتے ہیں؟ آبی بخارات دو گیسوں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے بنتا ہے اور اس کا مقدار مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے۔ یہ مختلف قسموں میں آپ کو مل سکتا ہے۔ یہ ٹھوس شکل میں بھی ہوتا ہے، گیس میں بھی ہوتا ہے اور مائع شکل میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی ایگزسٹنس کا دار و مدار علاقے پر ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف بارش کا باعث بنتے ہیں بلکہ یہ درجہ حرارت کو بھی متوازن رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب خاکی ذرات کی طرف۔ کرۂ ہوائی میں مختلف قسم کے خاکی ذرات پائے جاتے ہیں جو دھواں، گرد اور دوسرے کیمیائی ذرات کی شکل میں ہوتے ہیں۔ یہ بعض اوقات بہت چھوٹے جبکہ بعض اوقات بڑے ہوتے ہیں لیکن انسانی آنکھوں سے یہ دکھائی نہیں دے سکتے۔
غروب آفتاب کا رنگین منظر انہی ذراتوں کی وجہ سے ممکن ہے، ممکن ہے مطلب انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ غروب آفتاب کا منظر جو آپ دیکھتے ہیں وہ انہی ذرات کی وجہ سے آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ اب آتے ہیں کرۂ ہوائی کی ساخت۔ کرۂ ہوائی کی 4 تہیں ہیں۔ سب سے نچلی تہ کو ٹروپوسفیئر کہا جاتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے شروع ہو کر تقریباً اس کی بلندی 12 کلومیٹر ہوتی ہے، لیکن اس کی بلندی جغرافیائی حدود کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر اس کی بلندی زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں موسم سرد ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی بلندی کم ہوتی ہے۔ خط استوا پر اس کی بلندی تقریباً 16 کلومیٹر تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ قطبین پر اس کی بلندی صرف 8 کلومیٹر رہ جاتی ہے۔ جو ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے، اور جہاں پر یہ عمل رک جاتا ہے وہاں سے یہ تہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اسٹریٹوسفیئر کی طرف۔ اسٹریٹوسفیئر کرۂ ہوائی کی دوسری تہ ہے، اور اس میں اوزون گیس پائی جاتی ہے۔ اوزون گیس سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں کو روکتی ہے، یہ ایک چھتری کا کام دیتی ہے۔ یہ شعاعیں جو الٹرا وائلٹ ریز کہلاتی ہے انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے، اور اس کی بلندی تقریباً 48 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں میزوسفیئر کی طرف۔ میزوسفیئر کرۂ ہوائی کی تیسری تہ ہے۔ اس کی بلندی 80 کلومیٹر ہوتی ہے، اور اس میں کوئی وزنی گیس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہاں پر درجہ حرارت کم سے کم ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ایگزوسفیئر کی طرف۔ ایگزوسفیئر کی بلندی 80 کلومیٹر سے لے کر خلا تک ہوتی ہے۔ اس میں ہلکی گیسیں پائی جاتی ہے، اور عام گیسوں کے مالیکیول بھی ایٹموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر طبی خصوصیات کا سارا دار و مدار کیمیائی تبدیلیوں پر ہوتا ہے۔ آج کے لیے یہاں تک کافی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس ٹاپک میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔